رجو کو اس محلے میں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، وہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ لوگوں کے گھروں کے کام وہ ایسے جھٹ پٹ نپٹا دیتی تھی کہ عورتیں دنگ رہ جاتیں۔ سبھی عورتیں حیران تھیں، جیسے رجو میں بجلی بھری ہو، یوں منٹوں میں کام کرتی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ محلے کے کئی آدمی اس پہ فدا تھے۔ بولی بھالی معصوم شکل کی رجو اکثر مردوں اور نوجوانوں کے دلوں میں راج کر رہی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ گھر جاتی تھی تو آرام نہ کرتی تھی۔ اکثر لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ رات میں اپنے گھر سے نکلتی اور پھر کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دو نے تو اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ نظروں سے ایسے اوجھل ہو جاتی تھی جیسے سامنے موجود ہی نہ ہو۔ جن گھروں میں کام کرتی وہاں کے آدمی بہانے بہانے سے اسے مخاطب کرتے، کبھی پانی مانگتے، کبھی چائے، کبھی کسی اور بہانے سے۔ غرض یہ کہ آدمیوں کی اکثریت اس کے حسن کی دیوانی تھی۔ کئی عورتیں اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں۔ محلے کا لڑکا فہیم کئی دنوں سے رجو کے آنے جانے پہ نظر رکھتا تھا۔ ایک شام جب وہ کاموں سے فارغ ہو کے اپنے گھر گئی تو فہیم کہیں سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے، رات نمودار ہونے لگی کہ اس نے رجو کو خاموشی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ رجو اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہ دیکھا۔ وہ جنگل کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جنگل میں کچھ دور آگے جانے کے بعد وہ ایک ویران حویلی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حویلی جسے محلے کے لوگ بھوتوں کا مسکن کہتے تھے۔ رجو حویلی کے اندر گئی۔ فہیم کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ وہ آہستگی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ رجو ایک کمرے کی طرف گئی۔ فہیم نے اندر کا منظر دیکھا تو ہل گیا۔ اس نے دیکھا رجو کے گرد روشنی کا ہالہ بنا۔ رجو کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے ناگن کا روپ اختیار کر لیا۔ فہیم نے گھبرا کے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن یوں لگا جیسے اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہو۔ رجو نے چپتی ہوئی نظریں فہیم پہ ڈالیں اور بولی، تم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کر دی۔ فہیم ہکلایا، تم کون؟ وہ بولی، میں وہ ہوں جسے تم جیسے انسانوں نے انتقام لینے پہ مجبور کر دیا۔ بدلہ لینے آئی ہوں۔ میں یہاں تم لوگوں کے بیچ رہ کر تم لوگوں سے بدلہ لوں گی، تم جیسے انسانوں سے بدلہ لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی اور فہیم نے گھبرا کے اندھا دھند باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک روز پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک نوجوان مردہ حالت میں پایا گیا جو رجو کے حسن کا دیوانہ تھا۔ اس کے جسم پہ سانپ کے ڈسے کا نشان تھا، چہرے پہ ایک واضح ڈر کا احساس تھا۔ کسی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، رجو میں کوئی آتما بستی ہے۔ کسی نے کہا، یہ کسی بھوت پریت کا کام ہے۔ اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نوجوان کے جنازے میں رجو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک گھمبیر خاموشی تھی، ایک گہرا سکوت۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسا نوجوان جو رجو کے عشق میں گرفتار تھا، اسے کسی نے رجو کے ساتھ رات کے سمے باتیں کرتے ٹہلتے دیکھا، اور اگلی صبح وہ نوجوان محلے میں نہیں تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ محلے کے لوگ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ عورت بولی، میں نے رجو کو اپنی آنکھوں سے ناگن کا روپ دھارتے دیکھا ہے۔ وہاں موجود سبھی لوگ اس کی بات پہ حیران تھے۔ لوگوں میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ وہ عورت بولی، تم لوگ میری بات کا یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک دن ایک بارش عالم بزرگ محلے میں کسی رشتہ دار کے گھر چند دن قیام کے لیے آئے۔ وہ جب محلے میں نکلتے تو رجو کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں ایک عجیب سا احساس ہوتا، جیسے کچھ ایسا ہے جو الگ ہے۔ جب لوگ آپس میں باتیں کرتے اور ان باتوں میں رجو کا ذکر آ جاتا تو ان بزرگ کے چہرے پہ گھمبیر سوچ کے سائے لہرانے لگتے۔ اور پھر ایک دن ایک بوڑھی عورت نے ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ وہ بولی، رجو دراصل ایک ناگن ہے، اس کا تعلق ناگ قبیلے سے ہے۔ اس گاؤں کے رہنے والے آدمیوں نے کئی سالوں پہلے ناگ قبیلے کے سردار کو لاٹھی ڈنڈوں سے مار دیا تھا۔ یوں تو رجو ایک عام لڑکی کے بھیس میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی نسلوں سے بدلہ لے رہی تھی جنہوں نے سردار ناگ کو مار دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اب ڈر تھا کہ اس کا اگلا شکار کون ہوگا۔ وہ رجو جو لوگوں کے گھروں میں کام کے دوران فرما بردار رجو بن جاتی تھی، اور دوسری طرف رات کے سمے نوجوان لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر مار ڈالتی تھی۔ اسی طرح ایک صبح گلی کے کونے پر ایک ایسے نوجوان کی لاش پائی گئی
जिसे रात में लोगों ने रज्जो के साथ बातें करते देखा था। फिर वो उसी तरह रज्जो के साथ बातें करता हुआ आगे ही आगे बढ़ गया। इस नौजवान के जिस्म पे भी सांप के डसे का निशान वाज़ा मौजूद था और उसकी खुली आंखें इस तरह फैली हुई थीं जैसे आखिरी लम्हों में उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। बुजुर्ग ने जब गली से गुजरती हुई रज्जो को देखा तो उन्हें यूं लगा जैसे वो इस दुनिया की ना हो, जो बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर कोई आग जल रही है। रज्जो बुजुर्ग से नजरें चुराती तेजी से आगे बढ़ गई। औरतें अपने घरों में अपने अपने आदमियों लड़कों को रज्जो से दूर रहने की तंबीह कर रही थीं। इसी मोहल्ले का एक नौजवान विक्की, जिसके लिए रज्जो महसूस करती थी कि वो रज्जो के साथ इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा रखता था। विक्की को ये जानते हुए भी कि रज्जो एक नागन है, उसे रज्जो से हमदर्दी हो चली थी, गहरी हमदर्दी। वो उसे एक ऐसी औरत के रूप में देखता था जिसे लोगों से शिकवा है। रज्जो के दिल में विक्की के लिए कभी कभी हमदर्दी जागती, लेकिन अंदर से वो एक नागन थी जिसकी फितरत में डसना है। विक्की से हमदर्दी का ख्याल कहीं दूर चला जाता, जो अपने दिल में मोहब्बत के जज्बात को महफ करके वो अपने इंतकाम के बारे में सोचती, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। बुजुर्ग ने रज्जो को समझाना चाहा, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही ना थी। रज्जो और विक्की के बीच एक ऐसा लम्हा भी आया जब विक्की ने अपनी सच्ची मोहब्बत का हाथ रज्जो की तरफ बढ़ाया। एक लम्हे को विक्की की मोहब्बत उसके दिलो दिमाग पे हावी होने लगी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे नागन का इंतकाम उस पर गालिब आ गया और फिर उसने अपना काम कर दिखाया। विक्की तो मर चुका है, लेकिन अब रज्जो को करार नहीं। वो रोज रात को विक्की की कब्र पे जाती और उसके लिए आंसू बहाती रहती। एक रात के किसी पहर उसे अपने कबीले वालों की आवाज़ें सुनाई दी, आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। रज्जो दुखी दिल के साथ चली गई और अगली सुबह लोगों ने देखा कि विक्की की कब्र के पास नागन के गुजरने के निशानात और कब्र पे जगह जगह ढेरों आंसुओं के ताज़ा निशानात थे।